سر پر دوپٹہ نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے؟ وضو ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے ایک ابو داؤد میں حدیث ہے، اس کو بھی غلط پریزنٹ کیا ہے کہ جو عورت ننگے سر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ وہ کسی نے اس کو اس حوالے سے پریزنٹ کر دیا ہے کہ جو عورت یعنی پردہ نہیں کرتی، عام حالت میں ننگے سر پھرتی ہے، وہ نماز پڑھے بھی تو قبول نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں ہے، نماز کی حالت میں جس طرح مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ستر ہے نا، عورت کے لیے سر کا ڈھانپنا نماز پڑھنے کے دوران یہ فرض ہے۔ ویسے تو الگ سے بھی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو الگ سے ننگے سر پھرتی ہے اور وہ جب دوپٹہ بھی پہن لے تب بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اکثر اذان ہوتی ہے تو وہ عورتیں جو ہے دوپٹہ لے لیتی ہیں، یہ ساری ٹریڈیشنل چیزیں ہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، ہم تو اسے کوئی بدعت نہیں کہتے ہیں، لیکن اس کو اس طریقے سے نہ کوئی سمجھے کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک، جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا بغیر دوپٹہ کے وضو ہو جاتا ہے جبکہ گھر میں کوئی نامحرم بھی موجود نہیں ہے؟ اسی طرح دوپٹہ کے بغیر درود شریف اور ذکر اللہ کرنا جائز ہے یا کہ ناجائز؟ یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے، یہ عوامی سوال ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اگلے دن ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی، مجھے کسی نے دکھائی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو عورت دوپٹہ نہیں لیتی اللہ تعالیٰ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا، اور اس کے نیچے انہوں نے رزلٹ نکالا تھا کہ جو عورتیں بے پردہ ہیں نا، ان کی وہ نماز پڑھ بھی لیں تو قبول نہیں ہوتی۔ دیکھو کتنا غلط رزلٹ نکالا ہے، حالانکہ وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے حدیث کا، وہ حدیث آپ کو 70 والے چیپٹر میں ملے گی کہ نماز کے دوران جو ننگے سر عورت نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک عام عورت ہے اور بے پردہ ہے اور وہ نماز میں پردہ کر کے نماز پڑھتی ہے تو چونکہ وہ باہر بے پردگی کر رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں بالغ، ظاہر ہے بالغ عورت کی بات ہو رہی ہے نا، نماز تو فرض اسی پہ نا، نابالغ کے اوپر تو کوئی نہیں ہے، نابالغ تو بغیر وضو کے بھی کوئی بچہ پڑھ لیتا ہے، اس پہ تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، صرف ترغیب دلائی جائے گی۔ تو کوئی بالغ عورت جو ہے وہ اگر بغیر دوپٹے کے نماز پڑھتی ہے، اور دوپٹہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس دوپٹے میں سے بالوں کی چمک بار دکھائی نہ دے، یعنی اتنا موٹا دوپٹہ یا حجاب ہونا چاہیے، تو اس سے کور کریں تو نماز پڑھی جائے۔ باقی رہا کہ کسی گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے، یا گھر میں نامحرم تو ہے لیکن اس کے سامنے آمنا سامنا نہیں ہونا، آپ دوسرے پورشن میں ہیں، اور کوئی شخص اس وقت کوئی عورت جو ہے وہ اس طریقے سے بال کھول کے وضو کر لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وضو کا پروٹوکول تو نہیں ہے، یہ تو نماز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پگڑی کے اوپر بھی مسح کر لیتے تھے، اور اس کے تحت میں نے یہ بھی بتایا تھا جو عورت ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے اور پھر بعد میں وہ حجاب اتارے نا، تو جتنی دیر تک حجاب پہن کے رکھی ہے اس دوران اس کو حجاب اتار کے سر کا مسح کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر سے بھی کر سکتی ہے، جیسے کہ جرابوں اور موزوں پہ مسح ہو سکتا ہے، پگڑی کے اوپر یہ قیاس کیا۔ لیکن اگر کوئی نامحرم ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ آپ کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں تو پھر بہتر یہ ہے کہ واش روم کے اندر بھی ایک بیسن ہونا چاہیے جہاں پہ لوگ وضو کر کے عورتیں باہر نکلیں اہتمام کر کے۔ تو باقی یہ کہنا کہ جی جو عورت اپنے گھر میں بھی ننگے سر بیٹھی ہے اس کو شیطان دیکھتا ہے، غلط ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، اتنی بڑی آپ یعنی بلیم نہ لگائیں، دین کے اندر خود سے چیزیں انجیکٹ نہ کریں، حتیٰ کہ اذان شروع ہوتی ہے تو ہماری عورتیں جو وہ دوپٹے تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ اذان کا جواب دینے کے لیے دوپٹہ اوڑھنا ضروری نہیں ہے، دوپٹہ پروٹوکول ہے نماز کا، یا غیر محرم کے سامنے آنے کا آپ نے حجاب کرنا ہے۔ اکیلے بیٹھے ہیں، آپ کی فرینکنس سے لائف گزاریں، کیوں اپنے آپ کو مطلب مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ رہا یہ چکر کے جی دوپٹہ ذکر کے لیے ضروری ہے یا دروشی پڑھنے کے لیے، سر دوپٹہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر اور دروشی کر سکتا ہے، اور یہ بھی چھوٹی چیز ہے۔ اگر کسی شخص کے اوپر غسل فرض ہے وہ بھی اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ سکتا ہے حالت جنابت میں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جنابت والے چیپٹر میں اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ کیا اس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، چاہے آپ جنبی بھی ہوں۔ اور جامع ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانع نہیں ہوتی تھی، آپ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھتے تھے اور باقی ہر حالت میں قرآن پڑھ لیتے تھے، یعنی بغیر وضو کے بھی پڑھ لیتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حالت جنابت میں صرف قرآن کی ممانعت ہے، باقی چیزوں کی ممانعت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کا ذکر کیا۔ سر ذکر تو اس کا تو کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے سر، تو اس میں کوئی پروٹوکول نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بغیر یعنی وضو کے نہیں کر سکتے، یا یہ اور پھر اس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی وہ اللہ کا ذکر بڑی بلند چیز ہے، آپ کو خوشبو لگا کے وضو کر، سر یہ ساری چیزیں آپ نے، اور اس میں عرض کر دوں جی
سر سب سے گرم ذکر ہے جو لا الہ الا اللہ. جی آپ نہیں بتایا ہوا نا سر, ہم آپ کو ہی بتاتے ہیں. سب سے جلالی ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو سر یہ کسی عطر فروش کی دکان پہ پڑا گیا تھا ذکر؟ کہاں پڑا گیا تھا؟ مچھلی کے پیٹ. مچھلی کے پیٹ میں خوشبو ہوتی ہے. نہیں. سب سے زیادہ تعفن, سب سے زیادہ بدبو کہاں ہوتی ہے؟ میدے. میں, وہیں سے نکلتی ہے نا. تو سر سب سے زیادہ گرم ذکر جس کو آپ اگربتیاں جلا جلا کے خوشبوئیں مل مل کے کرتے ہیں اپنے گھروں میں, جس شخص نے یہ ذکر کیا تھا 3 دن اور 3 رات تک, اس نے تو وہاں پہ کیا تھا, وہاں تو اس کو پھر ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا, دل میں ہی کرتا. تو اس میں دل کا ذکر نہیں ہے, اس میں کیا وہ پکارا, ہمیں پکارا اللہ کی یاد, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورۃ الانبیاء میں آیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا, ہائے ہائے ہائے, تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے, یعنی قیامت تک, یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا. اس سے کئی رزلٹ نکلے. ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا, کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر, گناہ کے اوپر نہیں, لغزش کے اوپر. وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا, اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. یہ اسماء اعظم میں سے ہے. اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین, مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا. یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے. لا اچھا اس کے دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے, لا الہ الا انت, کوئی معبود نہیں سوائے تیرے, سبحانک اللہ تو تو غلطیوں سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں تو انسان ہوں نا, غلطیاں کروں گا. یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کوئی نہیں کہ یا اللہ تو تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے, تو پاک تو صرف تو ہے, مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو ہی نہیں سکتی. جی اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے. انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا. بے شک انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے, لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے, نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے, موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا ہے, نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں. غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے, تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, آپ نے بددعا دی ہے, اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے. اور پھر اسی خالد ابن ولید کو ہدایت بھی مل گئی, اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا. ٹھیک ہے, یہ سر اللہ کے اختیار ہے. پرفیکٹ صرف گاڈ ہے, بے شک اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی. مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جیسے خالق ہمیشہ سے ہے, مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی. بے شک وہ کہتے ہیں نا, اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ محال ہے, اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں. بے شک جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہو گیا. تو ذکر بھی کریں سر, اللہ کو یاد کریں, جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں. کوئی پروٹوکول نہیں, نہ وضو نہ غسل, ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. جب مرضی ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں. اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے, نہ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے, غسل کے لیے, یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں, کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں ذکر اللہ. یار اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے سورہ نجم میں کہ میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماں کے پیٹ میں ایک جنین تھے, تم نطفے تھے. تو مت کہو اپنے آپ کو پاکیزہ, وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون کتنا متقی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے میرا کون سا پردہ ہے؟ سر یہ ذکر اتنی بڑی دولت ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے نا کہ جب میدان جنگ میں تم ہو تو نماز خوف ادا کرو, اور پھر جب ریلیکس ہو پھر خوب اللہ کو یاد کرو. سبحان اللہ کا جو ذکر ہے نا سر, یہ جس پروٹوکولز جتنے یہ کمٹمنٹ سے ہو سکتا ہے نا, اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی.
اور وہ پھر دل سے نکلتی ہے وہ بات. یہ ذکر بہت بڑی نعمت ہے. بے شک.